ایک سکوٹر سے سٹارٹ ہونے والی کہانی 50 ارب تک پہنچ چکی. کینیڈا کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے لیکن پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں. ضیاء عباس. اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بڑا ٹائم لگا. پہلی سیلری کتنی؟ لیس دین 9,000 روپیز. آپ کینیڈا چلے گئے. مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ ایکچوئل سی این ٹاور ہے وہ ٹورانٹو میں بیسڈ. جب میرا انٹرویو تھا بس 10 منٹس میں انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو کینیڈا. آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے پنگا لینا ہے پراپرٹی کے معاملے کے. ون آف دا ٹفسٹ ریل اسٹیٹ لائسنس جو ہے وہ کینیڈا میں. اچھا یہ لائسنس لینا پڑتا ہے اس کے لیے؟ اس کے 6+2 ایگزامس ہوتے ہیں. بھائی ہمارے یہاں پہ تو پتہ نہیں کتنے کتنے ادارے پراپرٹی ڈیلر بن گئے. نہیں مسئلے اسکوٹر سے کہانی شروع ہوئی تھی. آج کون سی گاڑی ہیں آپ کے پاس؟ G63 مرسیڈیز. کتنی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس؟ 5. پاکستانی تو یہاں پہ اکثر یہ بھی ایک نوشن پایا جاتا ہے کہ بھائی دور کے ڈور سہانے. ایک چیز جو ہم سب کے پاس کامن ہے 24 آورس. پیسے والے لوگ جو ہوتے ہیں عیاشیاں بھی وہ بہت کرتے ہیں. مرد کو پیسہ اور پاور دیں پھر آپ اس کے کریکٹر کو چیک کریں. پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ آپ جیسی اسامیاں ہوتی ہیں نا ان کو بڑا ڈھونڈتے ہیں. مجھے نہ سیاست کا شوق ہے ٹو بی کوائٹ آنیسٹ اور نہ مجھے اس طرف آنا ہے. اوورسیز پاکستانیز یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہے. اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جو دھڑکن ہے نا دل کی وہ ایکچوئل پاکستان کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے پوڈ کاسٹ چینل میرے مہمان پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین ہم لوگ اپنے اس چینل کے اوپر مختلف سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں، پولیٹیشنز کو بلاتے ہیں، لیکن آج جو مہمان آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں وہ بڑے خاص مہمان ہیں اور وہ ایک سکسیس سٹوری ہیں، ایک انسپریشنل سٹوری ہیں پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کے حوالے سے ہمیں میڈیا والوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے بڑی بری خبریں دیتے ہیں، لیکن آج جو خبر ہم آپ کے سامنے لانے لگے ہیں اس شخصیت کو جن کو ہم انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں وہ ایک ایسی انسپریشن ہے کہ ایک عام پاکستانی اپنے آپ کو ان سے ایسوسیٹ کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے صرف ایک سکوٹر سے، ایک زمانے میں ان کے پاس صرف ایک سکوٹر ہوتا تھا اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. پاکستان کا وہ صوبہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب سب سے پسماندہ جو لوگ ہیں وہ اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو احساس محرومی ہے اسے ختم کرنے کے لیے اب تک کچھ نہیں ہو سکا. لیکن یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بلوچستان کے شہر سے شروع ہوتی ہے اور کرتے 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 آج وہ شخصیت کینیڈا کے اندر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے. اور آج کم از کم ان کی جو نیٹ ورتھ ہے یا آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی جو جائیداد ہے وہ تقریباً کوئی 50 ارب روپے کے آس پاس ہے. میں انکم ٹیکس سے گھبرائے بغیر یہ بات بتا رہا ہوں کہ تقریباً 50 ارب کے آس پاس اس وقت ان کی مالی حیثیت ہے. کینیڈا کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے لیکن پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں. بڑی مشکل سے ہم ڈھونڈ کے آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. ان کا نام ہے ضیاء عباس. ضیاء صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام منصور، بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ فار این اپرچونیٹی. اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بڑا ٹائم لگا، رائٹ، بٹ ود دا گریس آف گاڈ اللہ نے موقع دیا. اینڈ دین ایک جرنی تھی جو کہ کمپلیٹ نہیں ہوئی بٹ اسٹل آن اٹس وے. نہیں بٹ آئی ہیو ٹو تھینک یو کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میں کہاں سے آغاز کریں؟ کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے، کوئٹہ سے میرے خیال میں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کوئٹہ سے ہی آپ کا تعلق اور بچپن کیسا رہا؟ سب سے پہلے بچپن سے بتائیے. ایک بہت بہترین بچپن، کوئٹہ کا بچپن، جو کہ میں نے کافی ممالک میں جو ہے انویسٹمنٹس پروجیکٹس کیے ہیں. بہت زیادہ میں نے آل اوور دا ورلڈ ٹریول بھی کیا ہے، لیکن کوئٹہ کی یادیں ڈیفینیٹلی وہ کبھی نہیں بھولی. بچپن ظاہری بات ہے جس شہر سے گزرا ہو. تو اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے. آپ کے فیملی کیا مطلب بڑے امیر کبیر تھے یا کس قسم کی فیملی تھی؟ بچپنا کیسا تھا؟ گھر میں مالی حالات کیسے تھے؟ کتنی گاڑیاں تھیں آپ کے اس وقت؟ کتنی گاڑیاں تھیں جب آپ چھوٹے تھے؟ نہیں، اگر فیملی کو آپ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ایک بیک گراؤنڈ تو تھا فیملی کا، لیکن کوئٹہ جیسے سٹی میں اگر آپ دیکھیں کہ فائنینشلی کافی اسٹیبل تھے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں آج بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آئی بلڈ ایوری تھنگ رائٹ فرام اسکریچ. اچھا. لیکن جو پرورش مجھے دی گئی، جو ماں باپ کی طرف سے ہمیں ایک انوائرمنٹ دیا گیا، ہمیں ایجوکیشن دی گئی ہے، تو دیٹ کاؤنٹس بگ ٹائم. اچھا، آپ نے کوئٹہ سے اپنی اسکولنگ کوئٹہ سے کی؟ میں ایف جی پبلک اسکول سے میں نے گریڈ 9 تک کیا. اچھا. میٹرک میرا جو ہے وہ گرامر اسکول کوئٹہ سے ہے. اچھا. پھر تعمیر و نو سے میں نے اپنا ایف ایس سی کیا کوئٹہ سے. اس کے بعد پھر مجھے سیٹ ملا لاہور این سی اے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور. تو میری گریجویشن جو ہے وہ لاہور سے ہے. اچھا، کوئٹہ سے آپ کا لاہور کا سفر ہوا. ایگزیکٹلی. تو کوئٹہ میں آپ کے مطلب مالی حالات کس قسم کے تھے؟ کتنی گاڑیاں تھیں آپ کے پاس؟
کیونکہ مجھے پتہ لگا آپ کے پاس ایک اسکوٹر ہوا کرتا تھا. اینڈ دیٹس اٹ. میرے پاس صرف کوئٹہ میں ایک اسکوٹر ہی تھا جو کہ میرے والد صاحب کے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ میں ان سے زیادہ شاید میں اسے یوز کرتا تھا. اچھا, لیکن ہاؤ مینی فیملی ممبرس؟ دیکھیں میری جو سبلنگز ہیں وہ ایک سسٹر اور 3 بردرز, تو میرے 3 بھائی اور ایک بہن اور ماں باپ تھے, اور سارے جو ننیال اور ددیال وہ سب کوئٹہ میں. ہاں, لیکن آپ کی فیملی 6 لوگوں کی فیملی, اور اس میں ایک اسکوٹر. 5 ایگزیکٹلی 6 لوگ ہو گئے اور ایک اسکوٹر. یس, ٹھیک ہے. اچھا, تو کوئٹہ سے اس کے بعد آپ کا آپ کے مطلب یو مسٹ بی اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ. کتنے مارکس تھے میٹرک کے, یاد ہے آپ؟ نہیں, ٹو بی کوائٹ آنیسٹ اپ ٹو میٹرک تو آپ یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ جو میرا دھیان تھا وہ اسپورٹس کی طرف تھا. اچھا, کرکٹ میں نے کافی زیادہ کھیلی ہے. اچھا, رائٹ. تو جو ایک سیریسنس ہے ٹورڈس ایجوکیشن وہ ایف ایس سی سے آیا. اچھا, تو فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر الحمد للہ آئی ڈڈ ویل. اس کے بعد اسی پہ بیسڈ کر کے مجھے این سی اے میں ایڈمیشن ملا. آپ یہاں لاہور آ گئے؟ ایگزیکٹلی. تو این سی اے میں الحمد للہ آئی ڈڈ ویری ویل, آئی واز ویری کمپٹیٹیو. اچھا, وہاں سے آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے؟ میں نے گرافکس ڈیزائن میں کیا ہے, میرا مائنر فوٹوگرافی تھا. اچھا اچھا, تو وہاں سے یہ جب کوئٹہ کا بندہ لاہور آیا, یہاں لاہور بڑے ڈفرینٹ ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کوئٹہ. ایڈجسٹمنٹ ہو گئی آپ کی؟ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی, یس, لیکن ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ سے جب آپ لاہور آتے ہیں, اس زمانے میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا, جب آپ کو ویب ایکسیس نہیں تھا, تو چیزیں بڑی لمیٹڈ تھیں. لیکن ایک تھا نا ایک پلان, یا جسے کہتے ہیں ایک گول تھا کہ ہم جائیں گے, کوئٹہ سے نکلیں گے, بلوچستان سے نکلیں گے, دوسرے صوبوں میں جائیں گے, وہاں کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھیں گے. ظاہر ہے دوز انسٹیٹیوٹس آر مچ بیٹر, لائک یو نو ان کی جو. وچ ایئرز آر وی ٹاکنگ اباؤٹ جب آپ ادھر آئے, کون سے سال تھے؟ مجھے این سی اے میں جب ایڈمیشن ملا دیٹ واز ارلی 90. تو 90 میں ان ہوا, اور دسمبر 1993 میں گریجویٹ ہوا. اچھا, تو اس وقت تو بلوچستان کے حالات اور بھی بہت مطلب خراب ہوں گے ایز بہت, لیکن وہاں اس وقت بلوچستان سے نکلنا, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا, اور ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز تھی نا وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی تھی. کہ ایز این اسٹوڈنٹ جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں گے, ظاہر ہے آپ نے ہاسٹل میں رہنا ہے, یو ہیو ٹو کیری یور سیلف. تو وہ ایک بہت بڑے چیلنجز تھے, وہ بھی ساتھ رکھ کے جانا ہے کہ جی واٹ ادر لائک یو نو ایکسٹرا کیریکولم آپ کیا کیا کریں گے جس سے آپ اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر سکیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 سال آپ این سی میں پڑھے؟ 4 سال این سی میں. اچھا, جب اس کے بعد آپ نے جب ڈگری لے لی تو اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ ڈگری میں نے لی, ٹو بی کوائٹ آنیسٹ مجھے کبھی ایسا شوق نہیں تھا کہ میں پاکستان سے باہر جا کے جاب کروں گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا رسک لکھا ہوتا ہے کہیں پہ. تو جو ہی میں ڈسمبر 25 کو, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ڈسمبر 25 1993 میں میرا گریجویٹ ہوا, تھیسز میرے کلیئر ہوئے. اینڈ دین 2 فیبرری 1994 کو آئی واز ان دبئی. اچھا, آپ دبئی چلے گئے؟ جی, تو میری پہلی جاب جو تھی وہ دبئی میں تھی. وائی ناٹ ان لاہور؟ لاہور میں آپ نے یا پاکستان میں کیوں نہیں جاب کی؟ یہاں میں نے کوشش کی, لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ گرافکس ورلڈ میں یا لائک میڈیا اس آپ خود دیکھیں نا, اس وقت ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, رائٹ. تو اتنے بہت زیادہ چینلز تھے نہیں جو کہ آپ کو اتنی اپرچونیٹی ملے آپ کے اپنے فیلڈ میں. تو یہاں بڑی لمیٹیشن تھی. ٹھیک ہے. اور چونکہ آئی واز ون آف دوز لکی ون جس کے پاس اپرچونیٹی تھی دبئی جانے کی, تو آئی ڈیسائیڈیڈ لیٹس گو اینڈ ایکسپلور. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جس طرح کوئٹہ سے آپ لاہور آتے ہیں فار اے بیٹر اینڈ بگر پلیٹ فارم, تو اسی طرح لاہور سے جب آپ دبئی جاتے ہیں تو دین یو گیٹ ان ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ. ٹھیک ہے. تو پھر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایز اے ڈیزائنر جب کام کریں گے, ٹھیک ہے, شروع میں آپ کے لیے بہت چیلنجز ہوں گے, بٹ ایک دفعہ آپ وہاں سیٹ ہو گئے اینڈ دین یو ورک ود یور پیئرز ایز اے انٹرنیشنل ڈیزائنر, تو ایکسپوجر آپ کا کافی بڑھ جاتا ہے. اور پھر دبئی میں آپ کی پہلی جاب کہاں تھی؟ میری پہلی جاب جو دبئی میں تھی وہ ایک چھوٹی سی گرافک کمپنی میں تھی, جہاں میں اپوائنٹ ہوا, اور ود ان آئی تھنک 6 to 8 months دین آئی گاٹ اندر گڈ جاب جو کہ شیخ آف شارجہ ان کی اپنی ایڈورٹیزمنٹ کمپنی تھی. لیکن سوری, پہلے آپ کی وہ جو پہلی جاب تھی اس میں آپ کی مسٹ بی یور فرسٹ سیلری ہے نا؟ فرسٹ سیلری آپ نے تو پہلی سیلری کتنی؟ آئی تھنک میری پہلی سیلری بہت کم تھی, 1200 درہمس تھے صرف. اچھا, میں 1200 درہم صرف. اور اس وقت درہم واز اونلی 8 into rupees نا. اچھا, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ لیس دین آئی تھنک واٹ 9000 روپیز. یس, دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ. 9000 روپے آپ کی پہلی جاب. ایگزیکٹلی. اچھا, وہ بھی
94 میں, ارلی 94 میں. ارلی 94 میں. اچھا, اس کے بعد جو نیکسٹ جاب لگی وہ کتنے کی؟ تو نیکسٹ جاب جو میری لگی, لائک یو نو, دین آئی became like, you know, a little bit a known person in terms of designing. تو then I went double the salary. اچھا, ڈبل ہو گئی. Yes, exactly. 9 سے 18 ہو گئی. 9 سے 18 ہو گئی. اچھا. اور پھر اس کے بعد وہاں جب میں نے کام کی تو مجھے تیسری جاب ملی. اچھا, دبئی میں. Exactly. So that was another 1.5 time better job. اور یہ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ 2 سال ہو گئے تقریباً میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں 1.5 سے 2 سال. Yes. 1.5 سے 2 سال. ٹھیک ہے. اور جو میری لاسٹ جاب تھی وہ جبل علی میں تھی. اچھا, یو اے میں. اچھا, آئی واز آن دا فری پورٹ. تو بڑی اچھی جاب تھی وہ, کیونکہ ایٹ دا ایج آف 24 they gave me a really good salary of 5,000. اچھا. Plus like you know they also provided me a car. تو ایک 24 سال کے لڑکے کے لیے بہت بڑی بات تھی وہاں پہ. اچھا, تو یہ ابھی اس موقع تک جو ہے وہ شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں, سنگل. اچھا, تب تک سنگل ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کتنی دیر پھر ادھر یو اے ای میں گزاری؟ ایکچولی میرا پلان بہت زیادہ گزارنے کا نہیں تھا. آئی واز پلاننگ ٹو فردر موو آئدر آسٹریلیا اور کینیڈا. اچھا. سو وہاں مائگریٹ کروں میں, کیونکہ مجھے یہ پتہ لگ گیا تھا کہ دبئی از جسٹ, اور سے اوور آل مڈل ایسٹ از جسٹ دا بیس. اچھا. اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے. جتنے آپ کے ویورز دیکھ رہے ہیں جو اسپیشلی ینگ ویورز ہیں جن کا بڑا جو ہے فوکسڈ ہے اپنے فیوچر کو بلڈ کرنے کا, تو ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے مڈل ایسٹ کو بیس بنانا ہے, ان ادر ورڈز اگر آپ نے اسے جمپنگ بورڈ بنانا ہے, رائٹ, سو ڈونٹ اسپینڈ ٹو مچ آف ٹائم دیر. اچھا. بس آپ اتنا کریں, تھوڑا سا پالش ہو جائیں اور وہاں سے آپ کا جو نیکسٹ جرنی وہ اسٹارٹ ہو. کینیڈا کے لیے میں نے اپلائی کرنا تھا. میرے جتنے این سی اے کے کولیگس تھے انہوں نے آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا تھا, اینڈ آسٹریلیا واز ویری ایزی ٹو گیٹ دا امیگریشن بیک ان دوز ڈیز. لیکن میرا پریفرنس تھا کہ میں کینیڈا اپلائی کروں. سو آئی واز دا فرسٹ ون. اچھا. اینڈ اس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا, بلکہ ایک کرائٹیریا تھا کہ یو شوڈ ہیو ٹو ہیو منیمم 2 years ورکنگ ایکسپیرینس. اب میرا تو ورکنگ ایکسپیرینس تھا نہیں, کیونکہ میں پاکستان سے اسٹریٹ دبئی گیا تھا. ٹھیک ہے. آئی اسپینڈ دوز کپل ایئرس, اور جس دن میرے 2 سال کمپلیٹ ہوئے, دا ویری نیکسٹ ڈے آئی سبمٹڈ مائی ڈاکومنٹس فار کینیڈین امیگریشن. ٹھیک ہے. اور تقریباً مجھے 16 مہینے لگے. اوہ, اچھا. تو 16 months میں میری امیگریشن ہو گئی. سو ٹوٹل دبئی میں جو میں نے ٹائم گزارا, سم ویئر اراؤنڈ جسٹ شائی آف 4 years. آپ اس کے بعد 4 سال کے بعد تقریباً آپ کینیڈا چلے گئے. ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ کس شہر میں؟ وہاں ٹورانٹو میں آپ نے لینڈ کیا. ٹورانٹو میں. اور وہاں پہ بھی جاب آپ نے شروع کی کوئی؟ آف کورس پہلے میں نے جاب شروع کی, لیکن میں ایک پوائنٹ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ, کہ جب میرا انٹرویو تھا کینیڈین امیگریشن اور آفیسر کے ساتھ, شی واز ریئلی نائس, ویری ایکسپیرینسڈ. بلکہ جس ڈیزگنیشن کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا تو شی کیم ویری بلنٹلی کہ جی دا ڈیزگنیشن واز ناٹ دا رائٹ ڈیزگنیشن, سو یو کانٹ کوالیفائی, سو لیٹس ورک ٹوگیدر. تو کافی میرے ساتھ مل کے دین وی فاؤنڈ دا رائٹ ڈیزگنیشن, جس میں مجھے 2 ایکسٹرا مارکس ملے تھے انسٹیڈ آف 70 کوالیفائڈ مارکس. تو دین آئی وینٹ ٹو 74, سو 72 میرا ایگزسٹنگ تھا. اچھا. وہاں پر آئی ڈڈ اسپینڈ ود ہر اباؤٹ 55 minutes. اوکے. لیکن فرسٹ 10 minutes میں انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو کینیڈا. اچھا. اور باقی کے جتنے 45 minutes تھے وی ور جسٹ چٹ چیٹ, لیکن بات چیت چل رہی تھی ہماری. ایک چیز جو مجھے آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت ان کو پتہ تھا, مجھے نہیں پتہ تھا. شی ٹرن بیک اینڈ لک ایٹ می, اور مجھے بتایا کہ جس انسٹیٹیوٹ سے آپ پڑھیں, ویئر ایور یو گریجویٹڈ فرام, جتنے آپ کے کولیگس ہیں, فرینڈس ہیں, جسٹ ٹیل دیم ٹو اپلائی فار کینیڈین امیگریشن. آئی ول ایشور یو کہ ان کے کینیڈا ایکسیپٹنس کے چانسز بہت زیادہ ہے. اس کیس این سی اے کی بات ہو رہی ہے, این سی اے کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ این سی اے نے جو مجھے انوائرمنٹ دی, اس نے تھرو آؤٹ میرے لائف میں مجھے ہیلپ کی. ناٹ اونلی بینگ اے ڈیزائنر, ناٹ بینگ این آرٹسٹ اونلی, تھرو آؤٹ ان مائی لائف. سو دا موٹو از کہ بیسکلی آپ جس انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہیں, وہ جس نے آپ کی بیس بنائی ہے, دیٹ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ, ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جس طرح وہ کہتے ہیں نا تعلیم و تربیت, جی ٹھیک ہے, تربیت تو آپ کو ماں باپ سے, آپ کے سراؤنڈنگ سے, آپ کے گھر سے ملتی ہے آپ کو. جو تعلیم ہے وہ کس انسٹیٹیوٹ سے آپ کو ملتی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا. وہ آپ کو لائف میں جو ہے تھرو آؤٹ, ریگارڈلیس کہ جی آپ اگر اپنی ڈائریکشن چینج کریں, آپ اپنی انڈسٹری چینج کریں, لیکن جو ایکچوئل ایجوکیشن ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے, دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ. اچھا. اب آپ وہاں سے اس کے بعد ٹورانٹو میں آپ لینڈ کرتے ہیں. پہلی دفعہ ٹورانٹو گئے ہیں نا, پہلے تو نہیں, اس سے پہلے کبھی گئے ہوں گے؟ فرسٹ ٹائم.
کیا جیسے ہی لینڈ کیے تو کیا ذہن میں کیا تھا بھائی میں تو پاکستان سے اور بھی دور چلا گیا ہوں؟ اچھا مزے کی بات, آج اگر آپ سوشل میڈیا میں جتنے جو پاکستانی ہے یا آل اوور, اگر ان سے آپ ٹورانٹو کے بارے میں پوچھیں, کینیڈا کے بارے میں پوچھیں, یا دنیا کے کسی بھی کنٹری یا سٹی کے بارے میں پوچھیں, تو ان کے پاس بڑی انفارمیشن ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایکسیس ہے. ہمارے زمانے میں تو بہت ہی سلیکٹیو جو ہے ایکسیس تھا, رائٹ. مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ جو ایکچوئل سی این ٹاور ہے وہ ٹورانٹو میں بیسڈ ہے. اچھا. سو آپ اس سے امیجن کر سکتے ہیں کہ واٹ سارٹ آف انفارمیشن آئی ہیڈ وین آئی واز پلاننگ ٹو go to Canada, Toronto in particular نا. تو وہاں ہم گئے اور اس میں یہ ہوا کہ I had a cousin, تو میں وہاں ٹھہرا ان کے پاس, اور دین I found a place for me. اور ہاں مزے کی بات یہ تھی کہ دبئی میں جب میری جاب تھی تو ٹورڈز دی اینڈ اباؤٹ 6 months before going to Canada تو شادی کا پروگرام ہوا, منگنی کا پروگرام ہوا, پھر وہاں سے شادی پروگرام. تو میں منگنی کے لیے کوئٹہ گیا تو وہاں پتہ لگا کہ جی 3 دن کے بعد شادی بھی ہو رہی ہے. اچھا. تو میں جب دبئی واپس آیا تو یوزلی دے گیو 4 weeks آف انٹرویو ٹائم فار کینیڈین امیگریشن. تو ان میں سے 3 ہفتے گزر گئے تھے, تو لاسٹ ویک رہ گیا تھا. اچھا. سو لکلی لائک یو نو آئی واز اویل دیٹ لاسٹ ویک. تو امیگریشن آفیسر نے مجھے پہلی چیز یہی پوچھی تھی کہ آر یو اسٹل سنگل. تو میں نے آئی جسٹ گاٹ میرڈ. تو وائف بھی میرے ساتھ جو ہے وہ کینیڈا گئی, تو دین وی وینٹ ٹوگیدر. اچھا. تو وہاں جب ہم گئے, ظاہر ہے اب mid 90s میں لائک یو نو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اے جاب ان ٹورانٹو, ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ, لائک یو نو, کیونکہ وہ ارلی 90 کے ریسیشن سے نکل گئے تھے تو اتنی ایز سچ وہاں اپرچونیٹی تھی نہیں. اور ہماری یہ کوشش تھی کہ مطلب جلد سے جلد جاب ہو. ٹھیک ہے. اور میرے پاس ٹو بی کوائٹ آنیسٹ, میں آپ کو بڑا کلیئرلی اپنے ویورز کے ساتھ بہت کلیئرلی ان کے ساتھ ڈسکلوز کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس جو صرف پیسے تھے نا وہ ہارڈلی میرے خیال میں 3 months کے سروائیول پہ تھا. اچھا. 3 مہینے کے پیسے تھے. رفلی کتنے پیسے؟ somewhere around $4,700, that's it. $4,700. Exactly. اچھا. And then اور اب ہم نے, اور یہ آپ کی ساری میرے خیال میں دبئی کی جمع پونجی ہوگی جو آپ ساتھ لے گئے ہوں گے وہاں. دیکھیں دبئی کی جو جمع پونجی تھی وہ اس طرح نہیں تھی کہ لائک یو نو یو ہیو ٹو سیو ایوری منتھ. ہمارے وہاں ایکسپینسز تھے, کچھ گھر کو سپورٹ کرنا تھا, تو ظاہر ہے وہ آبلیگیشن تو سب کے ساتھ. اور آپ فیملی میں سب سے بڑے بیٹے ہیں؟ سب سے بڑے بیٹے, ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد لائک تو آئی واز ہسلنگ کہ جی کسی طرح مجھے جاب مل جائے. اینڈ تو میں دن میں جایا کرتا تھا, ان کے کچھ وہاں پر اسٹیشنز ہوتے ہیں جاب سرچ جو کہ ہیومن ریسورس کے کچھ آفیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں ڈیلی بڑا پنکچوئل تھا, میں جاتا تھا. اور لکلی مجھے آئی تھنک میں نے جو فرسٹ جاب اسٹارٹ کی سرچنگ وہ آفٹر اے منتھ فرام مائی ارائیول, کیونکہ پہلا مہینہ تو لگتا ہے آپ کو سیٹل ہونے میں, رینٹل, فرسٹ منتھ, لاسٹ منتھ, یہ وہ سارے چکر. اینڈ دین آئی اپلائڈ, آئی تھنک ود ان 15 days الحمدللہ آئی گاٹ مائی فرسٹ جاب. اچھا. اور اگر مجھے کینیڈین سن رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. مائی فرسٹ جاب آئی واز اونلی میکنگ $8 an hour. دیٹس اٹ. اچھا. یس. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. لیکن اگر میں پاکستان سے ڈائریکٹلی کینیڈا جاتا تو میرے لیے بڑی مشکل ہوتی, کیونکہ وہ ایکسپوجر تھا نہیں. تو دبئی میں چونکہ میں رہا ہوں شاید آف 4 years, تو جتنا وہاں پہ سافٹ ویئر تھا, ڈیزائن ریلیٹڈ جو کانفیڈنس تھا, جو تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا, دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ. اچھا. تو اس بیس پہ مجھے جاب ملی. آپ کو پہلی جاب ایز واٹ ملی؟ ایز اے گرافک ڈیزائن. ایز اے گرافک ڈیزائن. اور یہ کس قسم کی کمپنی تھی جس میں آپ کو جاب؟ یہ وہاں پر ایک سائن کمپنی تھی. اچھا. سو دے ڈو سائن, یعنی یہ جو جتنے آؤٹ ڈور سائنس ہوتے ہیں, ایڈز جو ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا, اور پھر میرے خیال میں نے 1998 سے لے کر 2004 تک I did work in Toronto in Canada as a graphic designer, senior graphic designer and as an art director. اچھا. تو میری لاسٹ جاب جو تھی وہ ایز اے آرٹ ڈائریکٹر. 6 سال آپ نے تقریباً کام کیا. ایگزیکٹلی. اور 6 سال جو ہے اس میں یہی سائن بورڈز کا ہی بیسکلی کام تھا. نہیں, اس کے بعد پھر میں نکلا تو پھر میں دوسرے ایڈ ایجنسیز میں آیا, تو وہاں پہ میری جاب ہوئی. اچھا. تو وہاں سے مجھے جو ہے دین آئی آلریڈی فگر آؤٹ کہ اگر آپ ایز اے ڈیزائنر کام کریں گے, گرافک ڈیزائنر کام کریں گے, تو اس کی ایک سرٹن سیلنگ ہے, ایک سرٹن کیپ ہے ان ٹرمز آف ارننگس ہو, ان ٹرمز آف سیلری ہو. سب کو پتہ ہے کہ اسے آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو اگر آپ نے لائف میں آگے بڑھنا ہے اور آپ نے سرٹن اچیومنٹس کرنی ہے, تو اس کے لیے دیٹس امپورٹنٹ دیٹ یو ہیو ٹو فائنڈ
دا رائٹ انڈسٹری جہاں پر آپ فٹ ان ہو سکیں, جہاں پر آپ کے لیے اپرچونیٹی کریٹ ہو, دین یو ہیو ٹو گو اپ ٹو اے ویری ایکسٹریم لیول. اینڈ دس تھاٹ پروسیس ان 2004 جب آپ اپنی لاسٹ جاب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کی؟ نہیں, وہ ایکچولی ٹو بی کوائٹ آنیسٹ وہ آئی تھی 2002 میں. اچھا. اف یو کین کم بیک ٹو NCA ڈیز, تو یہاں پہ چونکہ ایسے تھا کہ دن میں پڑھائی کرنی تھی اور شام کو کچھ فری لانس کام ڈھونڈنا ہے, ظاہر ہے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اور تو آئی واز آلویز ڈوئنگ ملٹیپل جابس, ملٹیپل ٹاسکس فرام دی لائک ٹائم آف اسٹوڈنٹ جب میں تھا نا. اور کینیڈا میں بھی ایسے تھا کہ جب میری فل ٹائم جاب تھی تو ایز اے پارٹ ٹائم میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ دکھتا رہتا تھا یا کرتا رہتا تھا. تو 2002 میں ایز اے گرافک ڈیزائنر فل ٹائم جاب میں نے ایک رینوویشن کمپنی شروع کی تھی. رینوویشن؟ یس, گھروں کی رینوویشن. اچھا. اور چونکہ مجھے ABC بھی نہیں پتا تھا رینوویشن کا, تو آئی یوز ٹو ٹیک کلاسز. اچھا. ہاں, تو کلاسز لینے کے بعد دین آئی بیکیم اے ہینڈی مین. اچھا. اب چونکہ میں ہینڈی مین مینس کہ جی آئی واز کیپیبل آف ڈوئنگ تھنگس بائی مائی سیلف. جیسے وال لگانا ہے, جیسے اگر پینٹ کرنا ہے, جیسے اگر فریمنگ کرنی ہے, جیسے ونڈوز لگانے, تو وہ جتنا کام تھا آئی یوز ٹو ٹیک کلاسز ٹو بیکم اے ہینڈی مین. ٹھیک ہے. تو وہ میں سیکھا. اب چونکہ بیک گراؤنڈ بھی ڈیزائن کا تھا تو تھوڑا سا انٹیریئر وغیرہ ایزی تھا ٹو ہینڈل. 2 سال میں نے وہ چلائے فل ٹائم جاب کے ساتھ. لیکن چونکہ وہ ٹف جاب تھا تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک اٹ وڈ بی دیٹ ایزی فار می کہ اس کو کیری کیا جائے. ٹھیک ہے. دین میں نے یہ دیکھا کہ جو ہم رن ڈاؤن پراپرٹیز جس ایجنٹ سے خریدتے تھے, ہی ڈڈ ہز فرسٹ ٹریڈ buying and selling trade in 1975. Okay. Very experienced individual. چونکہ مجھے بڑی جو ہے انفارمیشن بیسڈ اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں اس وقت مجھے بڑا شوق پیدا ہوا تھا. لائک آئی واز کیپ لکنگ فار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. ریڈیوز میں لسن کرتا تھا, کچھ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھتا, تو انفارمیشن میرے پاس تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو میرا ایکچوئل ایجنٹ ہے, who back in those days about over 20 years of experience, he used to come to me اور میرے پاس وہ آ کے کہتے تھے بیسٹ انویسٹمنٹ کہاں ہے, بیسٹ اپرچونیٹی کہاں ہے. تو ایک دن میں بیٹھا اپنے ساتھ, میں نے کہا what if an individuals like him, اگر یہ میرے پاس آ کے مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہاں کا اپرچونیٹی, it means that he is confident enough to ask me کہ جی بیسٹ ڈائریکشن کہاں ہے. تو پھر ایک دن میں نے بیٹھ کے یہی سوچا, میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں, لیٹس ٹیک ریئل اسٹیٹ لائسنس. بائی دا وے ریئل اسٹیٹ لائسنس جو آل اوور دا ورلڈ ہے, اس میں ایک ون آف دا ٹفسٹ ریئل اسٹیٹ لائسنس جو ہے وہ کینیڈا میں, اسپیشلی آنٹیریو میں. اچھا, یہ لائسنس لینا پڑتا ہے اس کے لیے؟ اس کے 6+2 ایگزامز ہوتے ہیں. اچھا, کورسز ہوتے ہیں. نہیں, ریئل اسٹیٹ کو ڈیل کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی بھائی ہمارے یہاں پہ تو پتہ نہیں کتنے کتنے ادارے پراپرٹی ڈیلر بن گئے. نہیں, دبئی میں بھی ایسے تھا. پہلے دبئی میں بھی جو ہے کوئی بھی ریئل اسٹیٹ بائنگ سیلنگ کر سکتا تھا. اچھا. لیکن پھر انہوں نے اسی ڈائریکشن پہ گئے ہیں, ریرا وغیرہ انٹروڈیوس کیا. لیکن کینیڈا از ون آف دا ٹفسٹ, جس کی وجہ سے کافی وہاں پر جو ہے نا ایوری تھنگ از سو ٹرانسپیرنٹ. آپ نے لائسنس لے لیا؟ پھر میں نے لائسنس لیا. اب آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے پنگا لینا ہے پراپرٹی کے معاملے کا. ایگزیکٹ. اب دیکھیں میں نے لائسنس لیا کیسے, فل ٹائم جاب, پارٹ ٹائم رینوویشن, اور اس کے علاوہ اسٹڈیز. اچھا. اور پھر بچے بھی, گھر بھی, اور پیرنٹس میرے ساتھ تھے. اچھا. سو اٹ واز ون آف دوز ٹفسٹ ڈیز میرے لیے. ظاہر ہے آپ کے پاس ٹوٹل 24 آورس ہے, آپ اس میں کیا کیا کر رہے ہیں, سارا ایکسپلور کرنا ہے. پھر الحمدللہ لائک دین آئی بیکیم اے ریئلٹر. تو میں نے لائسنس لیا, اور اب یہاں سے جو ہے نا وہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے کہ جس شہر میں نے لائسنس لیا تو مجھے لوگ ہمیشہ کہتے تھے اس جمیلے میں کہاں پڑھ رہے ہو, یہاں تو پہلے سے ہزاروں ایجنٹ ہیں اس سٹی میں, آپ اپنا پروفیشن چھوڑ کے اس جمیلے میں کیوں پڑھ رہے. تو I said, you know what, there's no harm in exploring. آپ ایکسپلور کریں, ورس کم ورس نہیں بھی ہوتا ہے, you don't regret yourself, right? تو یہ میں نے لائسنس لیا, and then I start real estate as a part timer. اچھا. ظاہر بچے ہیں, پیرنٹس ہیں, گھر چلانا ہے, تو آپ اپنا جو جسے کہتے ہیں کہ اسٹیبل جاب ہے وہ چھوڑ تو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. سو آئی کیپٹ مائی جاب, اور میں نے ریئل اسٹیٹ کو ایز اے پارٹ ٹائم اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. وائی آئی بیکیم سکسیزفل ادر دین سو مینی ادر فیکٹرز, اس میں جو ایک میجر فیکٹر تھا دیٹ واز مائی پریویس پروفیشن. اچھا. چونکہ تھرو
آؤٹ NCA میں نے ایک ہی چیز سیکھا تھا کہ ہاؤ ٹو میک برانڈس. تو برانڈنگ میں نے کافی کام کیا تھا, مارکیٹنگ پہ میں نے بہت کام کیا تھا. دین آئی سیڈ ٹو مائی سیلف, آئی سیڈ یو نو واٹ, لیٹس ورک ریئلی ہارڈ اینڈ برانڈ مائی سیلف. اچھا, اب ظاہر ہے آپ برانڈنگ کے ڈائریکشن پہ جائیں گے دین یو نیڈ اے لاٹ آف منی. پیسے تو میرے پاس تھے نہیں. یو کین بلیو آئی پل اے لائن آف کریڈٹ اگینسٹ مائی ہاؤس. اچھا, گھر گروی رکھوا دیا آپ نے؟ مطلب جیسے بینک سے میں نے پیسے اٹھائے. وہی نا, ایگزیکٹلی, اسی طرح کہتے ہیں. اور میں نے $100,000 اس وقت وہاں سے پیسے پل کیے. اچھا, اینڈ آئی پٹ اٹ ٹورڈز ایڈورٹیزمنٹ. اچھا, جتنے پلیٹ فارم تھے اس وقت, ریڈیو یا ٹی وی, سوشل میڈیا, ویب سائٹ, تو اس میں نے یہ پیسے پمپ ان کیے. اچھا, چونکہ مجھے ایکسپیرینس تھا, آئیڈیا بھی تھا, گاڈ ولنگ, اوپر والے کا بہت ہیلپ ہوا, ماں باپ کی دعائیں تھیں, تو اٹ ریئلی کلکڈ ویل. اچھا, اینڈ دین ماشاء اللہ ان دا فرسٹ 8 months آف مائی پارٹ ٹائم کیریئر آئی ہیڈ اباؤٹ 43 کلوز سیلس. اچھا, دیٹ واز ایکولنٹ ٹو مائی 5 years worth آف سیلری. اچھا, دیٹ ٹریگر. تو میں نے کہا یو نو وٹ, دس از دا ٹائم, لیٹس گو ان ریئل اسٹیٹ ایز اے فل ٹائم. پارٹ ٹائم میں ٹو بی کوائٹ آنسٹ, جیسے میں صبح, صرف مجھے ذرا ایکسپلین کریں, آپ بیسکلی پرانے گھروں کو لیتے تھے اور ان کو رینوویٹ کر کے سیل کرتے تھے, اس طرح کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے؟ نہیں, جو کلائنٹس تھے ان کو اپنے رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو بس ان کو میں بائنگ سیلنگ کراتا. اچھا, تو بینگ این ایجنٹ رائٹ, ایز اے بروکر. اینڈ دین ان کو جو بھی ٹربل تھا اسے فکس کرنے میں, یا اس کو تھوڑا سا آئیڈیا میں ایز اے انٹیریئر ڈیزائنر دیتا تھا, اس کی کاسٹ میں کیلکولیٹ کر کے دیتا تھا, تو پھر وہ اس کی وجہ سے کافی اچھی ریلیشن شپ بلڈ ہوئی. جب میں ریئل اسٹیٹ میں ایز اے پارٹ ٹائمر کام کرتا تھا تو میرا ایکچوئل ٹائم شروع ہوتا تھا شام کے 6 بجے. اچھا, رات کے 1:30 بجے تک. سو بیسکلی آپ پہلے اپنی جاب کرتے تھے, اس کے بعد شام کو 6 بجے یہ کام شروع کر دیتے تھے؟ ایگزیکٹلی. اچھا, تو یہ میں نے کیا ہے کوئی تقریباً آپ سمجھیں کوئی آلموسٹ 8 to 10 months. اچھا, دین آئی بیکیم ان ریئل اسٹیٹ ایز اے فل ٹائم بروکر. اور پھر وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی. اور دین آئی اسٹارٹ پمپنگ. ایک چیز پہ تو میں کنونس تھا کہ جو میری ٹوٹل انکم ہے اس میں سے اباؤٹ 20% مسٹ گو ٹورڈز ایڈورٹیزمنٹ. اچھا, ٹورڈز مارکیٹنگ. پھر الحمدللہ والیوم اتنا بڑا کہ وہ 20% کی جگہ ہارڈلی آئی واز لائک چپنگ اباؤٹ 5%. اچھا, 2%, 3%. لیکن ایڈورٹیزمنٹ میری کافی زیادہ تھی. ٹھیک ہے. ایک ایسا ٹائم تھا کہ آئی یوز ٹو ہیو مائی اون TV پروگرام آن 9 different channels. اچھا, یس. صبح آپ 7-8 بجے اٹھیں, ریڈیو چینل آن کریں, آن FM, AM, ایوری چینل. اور میرے خیال میں آپ کے جو زیادہ تر لوگ پاکستان میں جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو پاکستانی چینلز ہیں جیو, ARY, ان کی انٹرنیشنل بیمز بھی ہوتی ہیں جو کہ یہاں نظر نہیں آتی لیکن باہر کینیڈا میں, UK میں, USA میں وہاں دیکھی جاتی ہیں. آپ کے ایڈز میرے خیال میں وہاں پہ بھی چلتے رہے کافی نہ صرف پورے نارتھ امریکہ میں بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی چلتے تھے اور آسٹریلیا میں بھی دیکھے جاتے تھے. اچھا, تو آئی یوز ٹو گیٹ کالس فرام آسٹریلیا, یوز ٹو کال فرام سنگاپور, دبئی میں تو کافی تھا. کیونکہ جب میں فل ٹائم ریئل اسٹیٹ میں پینیٹریٹ کیا میں نے, تو صرف لوکل جو بائرز تھے یا سیلرز یا انویسٹرز تھے میں ان کو ہینڈل نہیں کرتا تھا بلکہ انٹرنیشنلی ہینڈل کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ٹائم تھا کہ I used to be in Dubai. I got a call from Holland for Canadian real estate. اچھا, تو یہ ٹرائنگلز بھی بنتے تھے. So it helps a lot big time for sure. But میرے خیال میں محنت کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا ویژن. اچھا, how visionary you are. ٹھیک ہے. اگر آپ if you are اب یہ آپ نے جب آپ ریئل اسٹیٹ میں آ گئے, فل ٹائم بروکرنگ آپ نے شروع کر دی, تو اب ارننگ کتنی ہو چکی ہوئی تھی پر ماہ؟ وہ جو 800 درہم سے کہانی شروع ہوئی تھی UAE کے اندر, اس کے بعد آپ آئے یہاں پہ کینیڈا, $8 پر آور کے حساب سے پہلی جاب شروع کی. اس کے بعد آپ یہاں پہ ایز بروکر آپ نے کام شروع کیا ریئل اسٹیٹ کا. ارننگ کتنی ہوئی؟ نہیں ارننگ تو لیکن دین تو ارننگ پھر آپ یہ سمجھے کہ وہ پیچھے رہ گئی بات نا, کیونکہ ایک ایسا ٹائم تھا لائک آئی یوز ٹو ارن $1,000 an hour. $1,000 an hour. یس. اچھا, $8 پر آور سے $1,000 تک آپ چلے گئے. کیونکہ مجھے عموماً فون آتے تھے. $1,000 کا مطلب ہے آج تقریباً کوئی $2 کے نہیں سے 2 لاکھ کدھر جناب, 2.25 لاکھ. ایگزیکٹلی. آج کل ہمارا $275 ہو گیا. جب یہ شو ریکارڈ ہو رہا ہے پتہ نہیں کتنی دیر بعد دیکھا جاتا ہے, آج کی تاریخ میں $275 ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو 2.25 لاکھ روپیہ پر آور کے حساب سے
یہ بھی آپ پرانی بات بتا رہے ہیں. ایگزیکٹلی آج کی بات نہیں بتا رہے. آج پہ بھی میں آؤں گا, چلیں ادھر سے کہانی آگے چلے. پھر اس کے بعد کیونکہ مجھے ہمیشہ فون آتے تھے کہ یو نو وٹ آئی نیڈ یور آور, آئی نیڈ یور 2 hours, وی نیڈ یور 2 hours, لائک یو نو جسٹ ٹو موٹیویٹ اس, ٹیل اس. جتنے آپ کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس تھے, کیونکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ لاہور, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر سٹیز آف پاکستان, بٹ رجسٹرڈ نمبر آف brokers and real estate agents in Toronto جو ہے alone today exceeds 70,000. 70,000 registered جو ہے real estate agents ہیں in a city of Toronto. ٹورانٹو کی آبادی کتنی ہے؟ ہوگا کوئی about 6 to 7 million max. نہیں تو ہماری لاہور کی آپ سے زیادہ ہے. وہ تو 20 million ہے آپ کی. ہاں 20 million. Of course we are what. تو آپ لوگوں کے پاس 70,000 اسٹیٹ ایجنٹس ہیں. Exactly. یس. اب اس میں کمپیٹ کیسے کریں گے؟ لیکن آپ کے پاس سب سے بڑا اسٹیٹ ایجنٹ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. چلیں خیر آگے. اچھا دوسری چیز, یہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں یہ کوئی ایک پرٹیکولر کنٹری سے نہیں ہے, یہ کوئی ایک ایتھنیکل گروپ سے نہیں ہے, اٹس انٹرنیشنل. سو آپ نے کمپیٹ کرنا ہے سب کے ساتھ. آپ نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے جو وہاں پہ دے بورن ان کینیڈا, دے کمپلیٹ دیئر اسٹڈیز ان کینیڈا, ٹھیک ہے نا, آپ نے ان کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا ہے. سو کمپٹیشن از اپ ٹو ویری ڈفرنٹ لیول. اچھا تو آپ شروع میں صرف گھروں میں ہی ڈیل کرتے تھے یا مطلب آل سارٹ آف پراپرٹیز؟ دیکھیں شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا کیریئر تو ڈیفینیٹلی ایک ریسیل, ہمارے ٹرم میں سے کہتے ہیں ریسیل بائنگ اینڈ سیلنگ, ٹھیک ہے, جو عام گھر لوگوں نے اپنے رہنے کے لیے لینا ہے. دین آئی ٹلٹ ٹورڈز انویسٹمنٹس. اچھا. دین آئی بیکیم اے انویسٹمنٹ ایڈوائزر کائنڈ آف لائک یو نو ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ, کہ جی آپ لوگوں کو کیسے انویسٹمنٹ کرائیں گے اسپیشلی پری کنسٹرکشن میں. اچھا. بہت سے اگر ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہاؤ اٹ آپریٹس ان دبئی, کہ جی ابھی بلڈنگ بنی نہیں ہے اینڈ دین آپ وہاں پر جو ہے پراپرٹی خرید رہے ہیں اینڈ دین یو ویٹ 3-4 years 5 years ٹل دا بلڈنگ گیٹ ریڈی. سو بیسکلی 2 dimensional ٹائٹل سے ٹرنز انٹو اے ٹینجیبل فارم آف ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں میں نے کافی کام کیا بہت زیادہ. آپ کے جتنے بڑے بلڈرز ہیں آل اوور ٹورانٹو, کیونکہ کینیڈا کے جتنے بڑے بلڈرز ہیں وہ سب ٹورانٹو میں, پھر ان کے جو ہے وہ برانچز ہوتے ہیں دوسرے پروونسز میں بھی. ٹھیک ہے. اور بہت سے ویورس کو یہ بتاؤں آلموسٹ 45 to 50% آف ٹوٹل کینیڈین لیوز ان اونٹیریو. اچھا. تو ٹورانٹو از دا ہب. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ٹورانٹو کے آپ ٹوٹل اوور آل ہسٹری دیکھیں لاسٹ 15-20 years میں جس طرح وہاں گروتھ آئی ہے, آئی تھنک ان ٹو سم ایکسٹینٹ آج کی ڈیٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ببل ہے ریئل اسٹیٹ میں وہ شاید ون آف دا پلیسز آر ٹورانٹو. تو اب آج کی کرنٹ سچویشن ہے, آج ماشاء اللہ آپ کی جو نیٹ ویلیو ہے وہ تقریباً نیٹ ورتھ جو ہے وہ تقریباً 50 ارب روپے کے آس پاس ہوگی تقریباً. مطلب ان ڈفرینٹ فارمز اگر اسے دیکھا جائے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ لائک یو نو سب کو اگر آپ اکٹھے کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ along those lines. اسکوٹر سے کہانی شروع ہوئی تھی کوئٹہ سے, آج کون سی گاڑی ہیں آپ کے پاس؟ آج میرے پاس ہے G63. اچھا. مرسڈیز میرے پاس ہے. یہ کتنے کی گاڑی ہے؟ یہ وہاں پر تو میرے خیال میں کوئی 3.5 لاکھ کی ہوگی. اچھا. پاکستان میں سنا ہے کوئی سم ویئر اراؤنڈ 13 کروڑ کی ہے. 13 کروڑ کی گاڑی ہے جی. یہ ایک اسکوٹر سے کہانی 13, یہ ایک گاڑی بھی آپ بتا رہے ہیں جی. اور کون سی گاڑی ہے؟ اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ S550 ہے. اچھا. وہ مرسڈیز. وہ کتنے کی ہے؟ میرے خیال میں وہ بھی ہوگی کوئی اراؤنڈ 200,000 کی ہے. نہیں یہاں پہ ہمیں تو پاکستانی بھائی بتائیں ہمیں اس کی مطلب پاکستانی یہاں شاید ہوگی وہ بھی گاڈ نوز 5-6 کروڑ کی ہوگی شاید. اچھا. 13 اور 5-6 تو 18 کروڑ تو تقریباً یہ ہو گئے. کتنی گاڑیاں آپ کے پاس ویسے؟ میرے پاس 5 گاڑیاں ماشاء اللہ. اور گھر کتنے ہیں آپ کے؟ گھر جس میں رہ رہا ہوں وہ تو ایک ہی ہے, وہ تو ایک, لیکن ادر دین دیٹ کافی انویسٹمنٹ پراپرٹیز ہے. اور وہ اس گھر کی کیا ویلیو ہے؟ ہو سکتا ہے سم ویئر آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ اس کی کیا ویلیو ہے. اباؤٹ $2.5 million. 25 لاکھ ڈالر. جی. یہ پاکستانی کتنے بن گئے تقریباً؟ اگر آپ کینیڈین میں سے لے بھی لیں تو یہ سم ویئر اراؤنڈ 50 کروڑ. 50 کروڑ کا گھر. جی. آپ کا کوئٹہ میں گھر کتنے کا تھا جس میں آپ خود رہتے تھے؟ جس میں میں رہتا تھا اس وقت شاید کہ وہ شاید اس کی اس وقت ویلیو ہوگی کوئی 30-40 لاکھ. 30-40 لاکھ کا گھر, ایک اسکوٹر, اور آج 50 کروڑ کے گھر میں آپ رہتے ہیں اور 5 آپ کے پاس گاڑیاں ہیں اور آپ کی یہ ایک ہی گاڑی صرف 13 کروڑ روپے کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ اتنا لمبا
سفر جو ہے. تو پاکستانی تو یہاں پہ اکثر یہ بھی ایک نوشن پایا جاتا ہے کہ بھائی دور کے ڈور سہانے, یہ سبز باغ ہیں, یہاں سے وہاں جانا جو ہے اتنا بھی آسان نہیں ہے, لوگ رڑ جاتے ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا وہاں پہ جا کے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ کی کہانی دیکھ کے تو کچھ اور ہی لگتا ہے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یہاں سے جہاز نہ چلنا شروع ہو جائیں کینیڈا کے لیے کہ چلو جی ضیاء عباس بنو. دیکھیں میرے خیال میں جو چیز امپورٹنٹ ہے, نمبر 1 سیلف کانفیڈنس. یو ہیو ٹو بی ویری کانفیڈنٹ آن یور سیلف, آن یور ایبلٹیز. ٹھیک ہے, اور وہ کانفیڈنس آپ میں آئے گا کیسے؟ ظاہر ہے اس کے کچھ انگریڈینٹس ہوں گے, اس کے کچھ لائک یو نو برانچز ہوں گے جس پہ آپ نے بہت عرصہ کام کیا ہوگا, سچ ایز یور ایجوکیشن, یور انفارمیشن, رائٹ. سو یو ہیو ٹو اکوپڈ. دیکھیں آج کی ڈیٹ میں ایک سولجر جب وار کے لیے جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ غلیل لے کے تو نہیں جائے گا نا. ہی ہیز ٹو اکوپڈ ہمسیلف. ہتھیار ہونے چاہیے اس کے پاس. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے اس کے پاس, کمیونیکیشن ہونی چاہیے, رائٹ. سو یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی, دین یو وڈ بی ویری کانفیڈنٹ, یو نو واٹ, آئی وڈ بی اے کمپلیٹ سولجر. آج تو بیسکلی, اور وہ ہتھیار جو ہیں وہ آتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ. آپ کی صحیح ایجوکیشن ہو, اچھی جگہ سے آپ کی ایجوکیشن ہو. دیکھیں بیس آپ کا امپورٹنٹ, دیکھیں ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا بیس مضبوط ہونا چاہیے. اچھا, بیس مضبوط ہوگا تو تب جا کے آپ اس ڈائریکشن میں ایکسپیرینس گین کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, سو ایکسپیرینس جو ہی آپ گین کریں گے, آپ جب اس پاتھ پہ آئیں گے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, بڑا لیمن ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو اگر رکشے پہ بٹھا کے کہوں گی جی لاہور میں آپ نے یہاں سے باٹی کیٹ تک جانا ہے, ورسز میں آپ کو رینج روور پہ بٹھاؤں یا ایک لگژری گاڑی میں بٹھاؤں, تو آپ کا جو اوور آل رائڈ ایکسپیرینس ہے وہ کیسے رہے گا دونوں میں؟ زمین آسمان کا فرق. ڈیفینیٹلی جو آپ کے پاس وہیکل ہے جس کے اوپر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ ٹیکس ٹو یو ویری ڈفرنٹ لیول. دوسری چیز دیکھیں, ہم چونکہ اب آگے آئیں گے کہ جی فردر اچیومنٹس کیا تھے, لیکن میرے اچیومنٹ کی وجہ سے جب میں ویگس جایا کرتا تھا ایوری ایئر ٹو کلیکٹ مائی ایوارڈس, تو وہاں پر مجھ سے ہمیشہ میڈیا میں یہی کوشچن کیا جاتا تھا, سو یو اچیوڈ یور گولز, واٹ آر یور نیکسٹ گولز. تو میں نے ٹرن بیک کر کے ان کو ویری جو ایک ٹپکل جواب ہے وہ میں نے نہیں دیا ان کو. آئی گیو دیم دی آنسر وچ آئی بلیو آئی واز لائک یو نو آئی واز رننگ ٹورڈز دیٹ پاتھ, رائٹ. دیکھیں گول ہوتا کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف یور سیلف. ٹھیک ہے نا, آپ کے اندر جتنی ایبلٹی ہے جب آپ ان سب کو بروئی کار لے کے آتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ وچ یو آر ڈرائیونگ ٹورڈز یور گول. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا گول, تو میں نے کہا دیکھیں آئی واز گیٹنگ دا بیسٹ آؤٹ آف مائی سیلف, آئی واز ہسلنگ, رننگ, میں بھاگ رہا تھا, دوڑ رہا تھا ٹورڈز مائی ڈیسٹینیشن. وین آئی لفٹ مائی ہیڈ آئی واز نیکسٹ ٹو مائی گول. تو گول از سم تھنگ لائک یو نو, کیونکہ بہت سے لوگوں کی گولس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں آپ کو یو گیٹ دا بیسٹ. دیکھیں میں یہاں کو ضرور ایک چیز کوٹ کروں گا. محمد علی باکسر سے کسی نے پوچھا تھا کہ جو آپ کے پاس اسکل ہے, اسکل از بیٹر دین ول اور ول از بیٹر دین اسکل. تو ٹرن بیک کر کے محمد علی نے کہا تھا ول از بیٹر دین اسکل. اچھا, یہ جو آپ کا سارا اسکل ہے, یہ جو آپ کے پنچز ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ when my opponent punched me, جب مجھے مکہ لگتا ہے اور میں زمین پہ گر جاتا ہوں, تو اس وقت مجھے اٹھانے والا ایک ہی چیز ہے, that's my will. تو آپ کبھی کسی کے ساتھ دیکھیں, جب آپ خود اکیلے بیٹھے ہیں, will آپ کے پاس 24 hours ہے. دیکھیں ایک چیز جو ہم سب کے ساتھ کامن ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ایک کاریگر ہو, دونوں کے بیچ میں ایک ہی چیز کامن ہے, 24 hours. اب 24 hours میں کس نے کتنا اچیو کرنا ہے, اینڈ دیٹ از وتھ یور ول. کہ آیا آپ نیند 4 گھنٹے کی کریں گے, 6 گھنٹے کی کریں گے, یا اب 12 میں سے 12 گھنٹے سوئیں گے. ویسے آپ کتنی دیر سوتے ہیں؟ میری نیند زیادہ نہیں ہے, ہارڈلی 7 hours میکسیمم. نہیں, یہ بھی پھر بھی کمفرٹیبل ہے کہ میڈیکلی کہتے ہیں کہ تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ کی ہونی چاہیے. لیکن یہ ویسے جب آپ کے اسٹرگلنگ ڈیز تھے تب بھی اتنی تھی؟ نہیں, کم تھی, تقریباً 6 hours 5.5 hours. کیونکہ میں یقین کریں صبح میں 7 ساڑھے 6 7 بجے میرا دن شروع ہوتا تھا, تو رات کی ختم ہونے کا کوئی ٹائم ہی نہیں تھا. 1 بھی بج جاتے تھے, 2 بھی بج جاتے تھے. اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے کہا کہ
बस अब मैं थक गया हूँ, मैं गिव अप करने लगा हूँ? डेफिनेटली ऐसे टाइम आते थे, मगर अगेन जब ये टाइम आता था और इस चीज़ को अगर आपने जैसे कहते हैं ना लेमैन लैंग्वेज में अगर आपने इसको मिटाना हो या इरेज करना हो, दैट इज़ योर विल. यहीं पे वो विल आती है. एग्जैक्टली कि नहीं मैंने नहीं सोना है, मैंने ये करना है, डायरी आपके पास है, मैंने ये काम ख़त्म करने हैं, आज मैंने ये काम ख़त्म करना है, कल पे इसको नहीं रखना, कल के नए टास्क होंगे. राइट. लाहौर की सड़कों के ऊपर जो है वो आप बसों में भी सफ़र किया करते थे, ट्रैक्टरों में भी किए, ट्रैक्टरों के अंदर भी किए. कभी सोचा था 50 अरब रुपए की जायदाद के आप मालिक होंगे? कभी नहीं सोचा था. आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में क्या सोचा था, कहाँ तक मैं जाऊँगा? हर इंसान की एक होती है ना कि मेरे ख्याल में जब मैं अपनी 50s में या 60s में बुढ़ापे में जब एंटर होऊंगा ना, तो बस मेरे ख्याल में यहाँ तक मैं होऊंगा. आपने क्या सोचा हुआ था अपने? लेकिन जब तक मैं कोयटा में था और मैं इनसे नहीं आता था, तो सोच यही थी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो उस वक्त के 3-4-5 हज़ार सैलरी होगी, बस ये एक अचीवमेंट होगी. राइट. उसके बाद एज द डेज गॉन, जब हम यहाँ आए, यहाँ पढ़ाई हुई, देखें फिर मैं वही कहता हूँ, कॉन्फिडेंस, लाइक देखें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, इन तीनों ट्रायंगल के बीच में अगर आप देखें ना तो बड़ा थिन लाइन है. हाँ बिल्कुल. राइट. अब ओवर कॉन्फिडेंस से आपको दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान भी हो सकता है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं. सो हाउ यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ, यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ ऑन द पाथ ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पैसे वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर अय्याशियाँ भी वो बहुत करते हैं, कोई ना कोई बुरी आदतें होती हैं. आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें? मैं ये हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि खुसूसन मर्द को आप पैसा और पावर दें, फिर आप उसके कैरेक्टर को चेक करें. अगर उसने अपने आप को संभाला तो ही हैज़ अ रियली गुड कैरेक्टर. परवरिश का बड़ा जो है मेरे नज़दीक असर है, चूँकि मैंने थ्रू आउट अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारा एक ही घर में. सुबह नाश्ते के टेबल से लेकर रात के खाने के टेबल पर वो मेरे साथ होते थे. कनाडा में 21 साल, अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले उनकी वफ़ात हुई, और तो मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कि व्हाट बाहर मैं 2 नंबर काम करूं और अंदर आके एक बहुत अच्छा बेटा, बाप या शौहर बनूं. आपकी फैमिली बड़ी मजहबी फैमिली है, ये इतना तो मैं जानता हूँ. 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं आप? मैं जो भी क्वाइट ऑनर्स 5 की नमाज़ नहीं पढ़ सकता, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि नमाज मैं पढ़ता हूँ फॉर श्योर. मिस भी हो जाता है मुझसे, लेकिन उससे जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और. अच्छा, वैसे आम पाकिस्तानियों को अगर ये बताएं कि एक आदमी जो है वो इतना अमीर कबीर हो बाहर के मुल्क में, ये कैसे हो सकता है कि वो वहाँ के गुनाह ना करता हो? ऐसा ही है? देखिए, गुनाह और सवाब का जो है ना, वो पैसे के साथ उसका कोई लेन देन इस तरह नहीं है. अच्छा. लेकिन उसका लेन देन पैसे का जो सोर्स है ना, जो कमाई है ना, उसके साथ है. अच्छा. मेरा ये बिलीव और ईमान है कि अगर आपके घर में पैसा हलाल सूरत में आया है, आपने किसी को डिच नहीं किया, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने किसी के बहुत बड़े अपने छोटे फ़ायदे के लिए उसको बहुत बड़ा नुकसान नहीं दिया ना, इफ़ दैट सोर्स ऑफ मनी हैज़ टू कम इन योर हाउस, डेफिनेटली you would be in your purest form. अच्छा. ठीक है. बाकी हम सब इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं. कोशिश यही है यार कि गुनाह से दूर रहें. कोशिश यही है कि एक अच्छा इंसान, ठीक है ना. देखिए, चूँकि मैं कनाडा में रहता हूँ और कनाडा में मेरे बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट मज़ाहिब से हैं, डिफरेंट एथनिकल ग्रुप से हैं. ठीक है. एंड ऑफ द डे एक चीज़ तो कॉमन है, इफ़ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन, you never be a good Muslim, you never be a good Hindu, you never be a good Christian. ठीक है. आपका अच्छा ह्यूमन होना मस्त है. खुदा तरसी अच्छी चीज़ है, वो हर मज़हब के अंदर है. ठीक. अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान होते हैं, वो आप जैसी जो असामियाँ होती हैं ना, उनको बड़ा ढूंढते हैं. इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, के इनके साथ दोस्तियाँ बढ़ाएं, इनके पैसे जो हैं वो किसी तरह इस्तेमाल करें. आपसे कभी किसी सियासी जमात ने रब्ता किया है कि आ जाएं, ज़रा हमारे साथ ज़रा हाथ मिलाएं, आपकी बड़ी अशद ज़रूरत है? देखें अली, मेरे ख़्याल में मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. ठीक है. अपॉर्चुनिटीज़ मिली. हाँ. अब आप देखें जो पाकिस्तानी कनेडियन कम्युनिटी है वहाँ कनाडा में, ख़ुद एक ज़माने में मैं काफ़ी एक्टिव था वहाँ पे, बिकॉज मेरी एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा होती थी. लाइक I used to be among them all the time, क्योंकि एक अपीयरेंस आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है.
सो आई ऑलरेडी पास दैट स्टेज. ठीक है. सो आप खुद देखें ना, व्हेन यू गो फ्रॉम अ स्टेज ऑफ अ रियल स्टेट एजेंट जो कि ग्राउंड बैटल पे हमेशा होता है, वो गोइंग फ्रॉम दैट एंड टू द अदर एंड टू बिकम अ CEO ऑफ योर कंपनी, ठीक है, तो फिर आप डिफरेंट लीग में चले जाते हैं. ठीक है, सही है. मुझे ना सियासत का शौक़ है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, और ना मुझे इस तरफ आना है. यस, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, आई रिस्पेक्ट देम, आई एडमायर देम, सम ऑफ देम जो कि डेफिनेटली सियासत में आने के बाद भी लाइक यू नो दे आर अ ट्रू जेंटलमैन, लाइक यू नो, तो उनके साथ दोस्ती भी है. चैनल मालकान से भी आपकी दोस्ती है? नहीं, मेरी तो आपको पता है दोस्ती काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दोस्ती है, मगर लाइक यू नो मैंने कभी उस दोस्ती को मैंने दोस्ती ही रखा हुआ है. ठीक है, यस. ठीक है. अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की, क्योंकि कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात हो रही थी, आप जैसे और भी पाकिस्तानी वहाँ पे इतने सक्सेसफुल हैं जितनी सक्सेस आपको मिली कनाडा में? देखिए, डिफरेंट पाथ्स पे, डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकता है, लेकिन बिकम जस्ट एज अ रियल स्टेट एजेंट और अ ब्रोकर, तो ये तो मैं कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूँ कि टिल टू डेट माई अचीवमेंट इज़ द हाईएस्ट सो फार. अच्छा. उसका मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और ये कोई डकी चुपी बात है नहीं, वेब पे है, लोग जाके पंच करें, देखें. आज की डेट में अगर आप देखें कि रियल स्टेट कंपनी जो है ग्लोबली जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो अमेरिकन कंपनीज हैं. ठीक है. अब उनमें जो एक सबसे बड़ा नाम आता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, विच इज़ कॉल्ड रीमैक्स. ठीक है. सो रीमैक्स इज़ अ US बेस्ड कंपनी. 2011-12 तक वो 118 कंट्रीज़ में थे. अच्छा. आज आप गूगल करके देख सकते हैं, हो सकता है 125 से 130 कंट्रीज़ में हो. अच्छा. आई डोंट नो. ये स्टार्ट हुआ था 70s में, 1970 में स्टार्ट हुआ था डेनवर से. ठीक है. एंड देन इसके ब्रांचेस कनाडा में भी काफ़ी ज़्यादा हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड है. काफ़ी ज़्यादा, आप जैसे 118, 125, 30 कंट्रीज़ हैं. कनाडा में ये पिछले ऑलमोस्ट 42 ईयर्स से. अच्छा. मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आई हैड अ चांस टू बिकम अ वर्ल्ड नंबर 1 एजेंट अंडर रीमैक्स प्लेटफॉर्म इन 2011 एंड 2012. अच्छा. और ये कनाडा के 42 ईयर्स में आई वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल. अच्छा. तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आई वॉज ओनली द फर्स्ट पाकिस्तानी, आई वॉज द फर्स्ट कैनेडियन हु बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 एजेंट. अच्छा. और वर्ल्ड नंबर 1 एजेंट की जो डेजिग्नेशन होती है वो इस तरह नहीं होती कि हाउ मेनी सेल्स यू हैव डन. ठीक है. उसकी डेजिग्नेशन होती है हाउ मच मनी यू अर्नड. हाँ. क्योंकि मंसूर अली खान का घर मैं फ्री में बेच दूँ, ठीक है, एंड आई मेक 0 अर्निंग्स बट माई सेल्स काउंट इज़ 1 सेल. ठीक है. तो ये कभी नहीं होगा. इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच मनी लाइक यू नो वी अर्न. आपने कितना कमाया? ठीक है. अच्छा, हमारे लिए टोरंटो में ये इसलिए बहुत मुश्किल काम था, या इससे पहले हुआ ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी. देखिए, कैलिफोर्निया में अगर एक घर 20 मिलियन का बिकता है तो उसके पास कमीशन 20 मिलियन का है. वैंकूवर में अगर एक घर बिकता है विच इज़ ट्वाइस or 2.5 times हायर देन टोरंटो, तो उसका एजेंट ज़्यादा पैसे कमाएगा. जाहिर बात. हमें जो है वॉल्यूम पे जाना पड़ता था. अच्छा. सो बेस्ड ऑन वॉल्यूम अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड नंबर 1. तो वर्ल्ड नंबर 1 में मैं 11-12 में रहा. अच्छा. 13 में आई वॉज वर्ल्ड नंबर 4 आई थिंक. यस. और कनाडा कंसेक्यूटिव में 5 years लीड करता रहा. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस, इतना सब कुछ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बारे में क्यों नहीं सोचते आप? बड़ा दिल करता है, यकीन करें. मैं आफ्टर ऑल ठीक है कैनेडियन हूँ. कनाडा ने मुझे बहुत कुछ दिया, लाइक यू नो आई रियली प्रेज एंड आई लव दैट कंट्री. रूट्स तो मेरे यहीं के ना. जाहिर बात है. मैं यकीन करें, मैं आता हूँ यहाँ लाहौर की गलियों में, कोयटा के सड़कों में फिरता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं मैं कभी गया हूँ. तो मुझे जाहिर है ये लाइक यू नो जैसे नहीं कहते सन ऑफ सॉइल, राइट, बहुत अच्छा लगता है. लोगों को बताएं कि कल ही आप बंदूक खान खा के हटें. एग्जैक्टली यस, बहुत अच्छा लगता है. प्लान भी था मेरा टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, लाइक यू नो अनफॉर्चुनेटली जो हालात जा रहे हैं इस वक्त उसकी वजह से थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा. राइट. वरना यस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्री टू गिव देम बैक. और किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे अगर हालात ठीक हुए तो? नहीं, रियल स्टेट ही डेफिनेटली.
اچھا ریل اسٹیٹ میں تمہارے پاس بہت بڑے بڑے جائنٹس ہیں یہاں پہ, ملک ریاض ہیں اور بڑے لوگ ہیں. نہیں ہیں, لیکن دیکھیے ریل اسٹیٹ میں میں اگر پاکستان کے ریل اسٹیٹ میں اگر مجھے چانس ملا, اگر میں آیا تو میں اس لیے نہیں آؤں گا کہ آئی ہیو ٹو میک لاٹس اینڈ لاٹس آف منی. اچھا. اور میں اس لیے بھی نہیں آؤں گا کہ آئی ہیو ٹو بی اے پلیٹ فارم فار لاٹ آف پیپل ٹو میک لاٹ آف منی, کیونکہ وہ تو بنا رہے. ٹھیک ہے. اگر میں آیا تو میں اویئرنیس کے ساتھ آؤں گا. اچھا. آئی ووڈ لو ٹو برنگ اویئرنیس ہیئر. ریل اسٹیٹ جو پاکستان کا ریل اسٹیٹ ہے وہ ابھی بھی را شیپ میں ہے. اچھا. اس کے اندر بڑی پالشنگ کی ضرورت ہے, اس کے اندر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر جو ہے فارمیلٹی لانے کی بہت ضرورت ہے. سر ہم لوگ فائلیں پہ فائلیں بیچی جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ بڑا کچھ چینج کرنا. یہاں تو آپ فائلیں دیکھیں کیسے یہاں پہ بزنس ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ہیں. کبھی یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان دی شوز آف اوورسیز پاکستانیز. آپ ان سے پوچھیں نا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. آپ ان سے پوچھیں جب وہ اپنا سارا ارننگ, ہارڈ اینڈ کور ارننگ, جب وہ آ کے ان فائلز میں لگاتے ہیں, ان پلاٹس پہ لگاتے ہیں, تو 10 آؤٹ آف 5 6 7 کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج آپ دیکھیں کیوں اوورسیز پاکستانیز آر اونلی کانفیڈنٹ آن ڈی ایچ ایز یا ان ادر گڈ سوسائٹیز. جتنے چھوٹے سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ تو یہ ہوا, یہ ہاتھ تو ہوا ہے ان کے ساتھ. تو ہم اس سسٹم کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کو کیسے ایشورنس دے سکتے ہیں کہ یو نو واٹ, یس یو گائز آر پرو پاکستانیز. ٹھیک ہے, آپ آئیں یہاں انویسٹ کریں, آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہے. اوکے. آپ یقین کریں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اس لیے یہاں پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے کہ دے ہیو ٹو میک ٹنز آف منی. اچھا. دیکھیں پیسہ وہ لے کے آ رہے ہیں, اپنا ڈالر یا اپنا پاؤنڈ یا اپنا جو بھی اوورسیز کرنسی ہے اس کو کنورٹ کر کے لوکل روپیز میں وہ پراپرٹیز لے رہے ہیں, اور یہاں آ کے اس کی ڈیویلویشن اتنی فاسٹ ہو رہی ہے. کل کو ان کو اگر پروفیٹیبلٹی ملے بھی تو وہ اگینسٹ ڈیویلویشن جو ہے وہ کہیں نہیں رہے یا بہت. تو اتنا رسک ان کو لینے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, رسک اس لیے وہ لیتے ہیں کہ ان کو ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ جتنے اوورسیز ہیں ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے یار ایک دن ہم نے پاکستان ضرور واپس جانا ہے. ہمارے ریلیٹیوز ہیں وہاں پہ, ہمارے رشتہ دار ہیں, میرا گاؤں ہے, میرا پنڈ ہے وہاں, یہ ساری چیزیں ہیں. رائٹ. اور پھر وہ بھی نہیں. دیکھیں دنیا میں جب آپ ریل اسٹیٹ خریدنے جاتے ہیں نا, بہت سارے ریل اسٹیٹ آپ ایسے خریدتے ہیں کہ نو آئی ہیو اے ریل اسٹیٹ. بہت سے ریل اسٹیٹ آپ اس لیے خریدنے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نو واٹ اٹس اے پریویلیج فار می, مجھے اچھا لگے, آئی شوڈ بی پراؤڈ آف. بھائی اگر کوئٹہ میں میرے پاس میرا گھر ہے, میں بھلے اس میں نہ رہوں تو آئی فیل پریویلیج. تو جتنے آپ کے اوورسیز پاکستانی آل اوور دا ورلڈ ہے دے فیل پریویلیج کہ یار پاکستان میں یہ چیز ہونی چاہیے. اور دوسری چیز میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, دیکھیں اے سینس آف گیونگ بیک ٹو پاکستان, کہ جی ہم نے پاکستان نے ہم پیدا ہوئے, ہمیں پڑھایا, ہمیں بڑا کیا, ہم اوورسیز آئے, وی بیکیم اے سکسیزفل انڈیویژولس. ہاؤ وی کین ٹرن بیک اینڈ کنٹریبیوٹ ان دیٹ سوسائٹی. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میرے خیال میں جو ریل اسٹیٹ سسٹم کے اندر جو چیزیں ہیں, جو سرٹن سسٹم ہے, اس کا انٹروڈکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا میں لاسٹ کویشچن, اس کے بعد وی ریپ دس اپ. کیا اس کا اس چیز سے تعلق ہوتا ہے, اوورسیز پاکستانیز یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہے, یہ چیز نوٹ کی جاتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ سرٹن پرسنٹیج یا ایک خاص پرسنٹیج یہ چیزیں دیکھیں, لیکن میرے خیال میں جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, ان کا جو دل, ان کی جو دھڑکن ہے نا دل کی, وہ ایکچوئل پاکستان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پاکستان اچھا کرے گا دے وڈ بی ویری ہیپی. پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا دین دے بیکیم ویری سیڈ نا. تو ان کا جو ایفیلیشن ہے نا وہ خود پاکستان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم پیچھے دیکھیں جو ہوا پاکستان کے ساتھ 70-71 سال میں, اس کے اندر جو یہ ایپیسوڈس چلیں اور ریپیٹ ایپیسوڈس بھی تھے اس میں, ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں پھر ڈیفینیٹلی جب وہ دیکھتے ہیں, اسے کمپیئر کرتے ہیں. دیکھیں ایک اوورسیز پاکستانی اپنے پاکستان کو دیکھ کے کس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے, اس سسٹم کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے جہاں وہ رہ رہا ہے, جہاں اس نے لائف گزاری, جہاں اس کے بچے پیدا ہوئے ہیں, جہاں ان کی ارننگ ہے. جب وہ دیکھتے ہیں نا تو ان کو کانٹراسٹ بہت ملتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو اس کنٹری کا جو سسٹم ہے نا وہ پاکستان کے اندر اس کی انٹروڈکشن بہت مسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک اسٹیبل پاکستان نہ صرف خود پاکستانیوں کے لیے
بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مسٹ ہے. چاہے وہ دیکھیں ڈفرینس کیا ہے بٹوین اوورسیز پاکستانیز اور خود پاکستانی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہ فزیکلی یہاں رہ رہے ہیں, یہ فزیکلی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. جو اوورسیز پاکستانیز ہے وہ مینٹلی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ضیاء عباس صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اٹس اے ویری انسپریشنل اسٹوری جو آج آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور آپ نے ہمیں وقت دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, ضیاء عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہانی آپ نے سنی, کامیابی کی یہ ایک کہانی ہے. اس کو سن کے, اس کو دیکھ کے مجھے اس اسٹوری کے بارے میں ویسے پہلے سے پتا تھا, کیونکہ میں نے یہ اسٹوری اپنی آنکھوں کے سامنے گرو ہوتے دیکھی ہے, اور اسی وجہ سے آج ان کو میں نے دعوت دی کہ وہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں, تاکہ بہت سے ایسے لوگ جو خاص طور پہ ہمارا نوجوان طبقہ, کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ہمارے چینل کو یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ بہت دیکھتے ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے کہ نیور لوز ہوپ. اور جس طرح انہوں نے بات کہی تھی کہ آپ کی ول ہونی چاہیے, جب آپ کا دل کر رہا ہو کہ نہیں اب بس بہت ہو گیا, میں تھک گیا ہوں, وہیں پہ آپ کا ول کام کرتا ہے, وہیں پہ وہ آپ کو جاگنے پہ مجبور کرتا ہے, 2 قدم اور آگے جانے کے اوپر مجبور کرتا ہے, اور 2 قدم کرتے 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 کئی 100 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ پھر اسی طرح طے ہو جاتا ہے. ایک اسکوٹر سے سٹارٹ ہونے والی کہانی 50 ارب تک پہنچ چکی ہے. ضیاء عباس صاحب کی یہی کہانی تھی. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.